1995 سے 2013 تک یہ قطر کے امیر رہے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا، ان کو امیر بنا دیا، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا۔ لیکن ان کے 12-13 سال کا جو دور اقتدار تھا وہ قطر کی تاریخ میں نہیں بلکہ عرب دنیا اور مسلم دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اتوار کے دن 12 جولائی 2026 کو 74 سال یعنی 74 کی ایج میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قطر کے امیر رہتے ہوئے انہوں نے کئی تاریخی فیصلہ کیا اور اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ ریاکشن، اور آج ہم جس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے قطر کے امیر کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام اور ایتہاسک فیصلہ۔ آخر یہ فیصلہ کیا ہے اور اس سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آئیے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام اور عرب دنیا کے ایک عظیم رہنما شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی آج وفات ہو گئی ہے۔ ان کی وفات بہت بڑی خبر ہے اور امت مسلمہ پر ان کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ قطر کے امیر رہتے ہوئے انہوں نے قطر کی جو فورن پالیسی اپنائی، امت کو انہوں نے جو سپورٹ کیا اور امت مسلمہ کے لیے انہوں نے جو بڑا بڑا قدم اٹھایا، آج تک پوری امت اس کو محسوس کر رہی ہے اور ان کا احسان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 1995 سے 2013 تک یہ قطر کے امیر رہے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا، ان کو امیر بنا دیا، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا۔ لیکن ان کے 12-13 سال کا جو دور اقتدار تھا وہ قطر کی تاریخ میں نہیں بلکہ عرب دنیا اور مسلم دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اتوار کے دن 12 جولائی 2026 کو 74 سال یعنی 74 کی ایج میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قطر کے امیر رہتے ہوئے انہوں نے کئی تاریخی فیصلہ کیا اور اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ قطر دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، بلکہ جو خلیجی ممالک ہے اس کا میپ اور نقشہ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت چھوٹا سا اس کا ایریا ہے، کوئی بڑا رقبہ نہیں ہے۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے یعنی پرشین گلف ہے اور بقیہ تینوں طرف سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ کسی اور دیش سے قطر کی سرحد نہیں ملتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگ علاقہ تھا اور اس کو انہوں نے ایک الگ ملک بنا دیا ان کے والد نے، اور اس کے بعد قطر دنیا کے نقشے پر ایک ابھرتا ہوا ملک بن گیا۔ 1995 میں جب یہ اپنے والد کی وفات کے بعد قطر کے امیر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کیسے امت مسلمہ کو امپاور کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کے فریضہ کو انجام دینا ہے اور کیسے دنیا بھر میں مسلمانوں کی شبیہ کو بہتر بنانا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے انہوں نے میڈیا کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا کو لے کر مسلمانوں کی پہچان یہ رہی ہے کہ میڈیا میں مسلمانوں کا انویسٹمنٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی بڑا میڈیا ہاؤس نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے عالمی میڈیا ہاؤسز ہیں، جو بڑی بڑی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، وہ زیادہ تر یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، یورپ کی ایجنسیاں ہے، امریکہ کا نیوز پیپر اور میڈیا ہاؤس ہے، یا اسرائیل کا نام آتا ہے، کسی مسلم دیش کا نام نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، میڈیا کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کیا، اور امیر بننے کے ایک سال بعد 1996 میں انہوں نے الجزیرہ چینل قائم کیا۔ الجزیرہ کو آپ جانتے ہیں، الجزیرہ اس وقت دنیا کے 5 بڑے نیوز چینلوں میں سے ایک ہے، جو چینل دنیا کی پالیسی کو تبدیل کرتا ہے، جس چینل کی خبر دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے، جو چینل رائے عامہ کو تبدیل کرتا ہے، نیریٹو کو بدلتا ہے، اس میں الجزیرہ سر فہرست ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قطر کا پوری دنیا اور خاص طور پر مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے الجزیرہ چینل قائم کیا، الجزیرہ کی سوغات دی۔ آج اگر صحیح انٹرنیشنل خبریں آپ تک پہنچتی ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر یا بے قصوروں پر ظلم ہوتا ہے اور کوئی چینل صحیح انداز میں آواز اٹھاتا ہے تو وہ الجزیرہ ہے۔ خواہ غزہ پٹی کا جنوسائیڈ ہو، فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ہو، سوڈان کی خبر ہو، انڈیا کے حالات ہوں، دوسرے ممالک کی خبریں ہو، یا
افغانستان اور امریکہ کی جنگ ہو، ان تمام خبروں کو الجزیرہ نے صحیح انداز میں پوری دنیا تک پہنچایا، اور الجزیرہ ایک اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قطر کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے الجزیرہ ہے۔ دنیا بھر میں قطر کی جو پہچان بنی ہے وہ الجزیرہ چینل کی وجہ سے، اور الجزیرہ چینل یا میڈیا میں آنے کا فیصلہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی سوچ تھی۔ اس لیے اس شخصیت کو ہمیں سیلوٹ کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے کہ ان کے ویژن نے، ان کی سوچ نے امت مسلمہ کو ایک عظیم سوغات سے نوازا۔ ان کا جو دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے ریزسٹنس گروپ کو سپورٹ کیا۔ وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں جو دنیا میں اسلامی سیاسی نظام کو لانا چاہتی ہے، یا جنہوں نے امت مسلمہ کے امپاورمنٹ کے لیے تحریکیں چلائی ہے، اس گروپ کو جب دنیا نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھا، ان پر پابندیاں لگائی گئی، ان کو اپنے ملک سے نکالا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو قطر نے ان کو اپنے ہاں پناہ دی، جس میں الاخوان المسلمین اور اس کے رہنما سر فہرست تھے، حماس سر فہرست تھے۔ حماس کا دفتر قطر سے پہلے دمشق میں تھا، بیروت میں تھا، اور سیریا نے حماس کے دفتر کو اپنے ہاں بین کر دیا، حماس کو اپنا دفتر جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح لبنان کی سرکار نے بھی حماس سے کہا کہ آپ اپنا دفتر یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل لگاتار حماس کے رہنماؤں پر حملے کر رہا تھا بیروت میں، تب قطر نے اپنے ہاں حماس کے رہنما کو سیاسی دفتر کھولنے کی اجازت دی، حماس کے لیڈروں کو انہوں نے اپنے ہاں پناہ دی، اور سال 2012 سے آفیشلی حماس کا پولیٹیکل دفتر قطر کی راجدھانی دوحہ میں موجود ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے سے حماس کے رہنما قطر میں موجود تھے، لیکن آفیشلی 2012 سے حماس کا پولیٹیکل بیورو کا دفتر قطر میں موجود ہے۔ قطر پر اسرائیل نے پریشر بنایا، یورپین یونین نے پریشر بنایا، امریکہ نے پریشر بنایا، اور کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، حماس کو امریکہ دہشت گرد تنظیم کی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ لیکن قطر نے کہا کہ ہم حماس کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور ہم حماس کو اپنے یہاں دفتر کھولنے کی اجازت دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح حماس نے الاخوان المسلمین کے سیاسی رہنماؤں کو اپنے یہاں پناہ دی، اور الاخوان المسلمین کے ایک اہم ترین رہنما ہیں ڈاکٹر یوسف القرضاوی، جن کا پچھلے سالوں میں انتقال ہو گیا۔ وہ مصر کے شہری تھے، لیکن مصر کی حکومت نے، حسنی مبارک نے ان پر پابندی لگا دی تھی، ان کو اپنے یہاں سے باہر نکال دیا تھا۔ تب مصر نے ان کو اپنے ہاں بلایا، ان کا احترام کیا، ان سے انہوں نے کئی اہم ترین کام بھی لیا، اور یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس تک قطر میں رہے۔ اس کے علاوہ بھی الاخوان المسلمین کے کئی اہم ترین رہنما قطر میں موجود ہیں۔ دوسری کئی تنظیموں کے رہنما کو بھی قطر نے اپنے ہاں پناہ دی۔ طالبان اور امریکہ کی جنگ کے دوران بھی قطر نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ طالبان کا پولیٹیکل دفتر قطر میں کھلتا ہے، اور وہیں سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قطر کا ایک اور سب سے بڑا کارنامہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں قطر کو شناخت اور پہچان ملی وہ یہ کہ قطر سب سے معتبر اور کامیاب میڈیٹر ہے۔ سالی سے دنیا کے دو ملکوں میں جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو قطر ہی میڈیٹر اور ثالثی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ یہ قطر کی پہچان ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جاتا ہے۔ ان کا ایک اور اہم ترین کارنامہ جو الجزیرہ نے اپنی سٹوری میں لکھا وہ یہ کہ سال 2004 میں قطر کا پہلا آئین مرتب ہوا، اور اس آئین میں قطر میں میونسپلٹی الیکشن کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ وہاں کی عورتوں کو ووٹنگ رائٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں بھی چناؤ لڑ سکتی ہے، وہ میونسپلٹی کی ذمہ دار بن سکتی ہے، کونسلر بن سکتی ہے۔ اس کا کریڈٹ بھی شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جاتا ہے۔ سال 2022 میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا۔ فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور 2022 میں قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ اس کی اجازت بھی شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے دی تھی، انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں قطر کو جانا گیا۔ اس کے علاوہ قطر LNG میں اس وقت سب سے آگے ہے۔ گیس کی پیداوار میں قطر پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، اور دنیا کے مالدار ترین ملکوں کی فہرست میں قطر کا شمار ہوتا ہے۔ قطر کی اکنومی کو آگے بڑھانے میں، قطر کو دنیا کے وزٹرز کا مرکز بنانے میں، قطر کی LNG سیکٹر کو پاورفل بنانے میں بھی نمایاں کردار رہا ہے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا۔ ان کے سینکڑوں اہم کارنامے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے کئی اہم فیصلہ لیا، لیکن ان کا جو سب سے اہم
किरदार माना जाता है जो अमूमन बादशाहों के अंदर नहीं पाया जाता, अमीरों के अंदर नहीं पाया जाता, वो शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के अंदर मौजूद था। और वो किरदार यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इक़्तिदार अपने बेटे को सौंप दिया। रिवायत यह है, तारीख़ यह है कि जब तक बादशाह का इंतकाल नहीं हो जाता, अमीर की मौत नहीं हो जाती, उस वक्त तक उनका बेटा अमीर नहीं बनता, बादशाह नहीं बनता। हाँ, वली अहद बनाया जाता है, जानशीन बनाया जाता है, लेकिन आखिरी सांस तक वही बादशाह रहता है, वही अमीर रहता है। जब वफ़ात हो जाती है तब वली अहद, तब क्राउन प्रिंस वहाँ का किंग बनता है, बादशाह बनता है, अमीर बनता है। और यही रिवायत, यही तारीख़ है, यही उमूमन होता है। लेकिन शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने साल 2013 में ही इक़्तिदार से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया, रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया और अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद आल सानी को उन्होंने अपना अमीर बना दिया, बल्कि कतर का अगला बादशाह और अमीर उन्होंने मुंतखब कर दिया। और उस वक्त शेख तमीम बिन हमद आल सानी की उम्र सिर्फ 31 साल थी, नौजवान थे, यंग थे, तजर्बा नहीं था। लेकिन अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने अपने आप को इक़्तिदार से दस्तबरदार कर लिया, अपने बेटे को इक़्तिदार सौंप दिया और फुल पावर दे दिया, अमीर बना दिया, वली अहद नहीं बनाया। और पिछले 10 सालों से शेख तमीम बिन हमद अस्सानी कतर के अमीर हैं, वो कतर को लीड कर रहे हैं। और जो पॉलिसी उनके वालिद ने बनाई थी, उसी पॉलिसी को उन्होंने यहाँ तक बढ़ाया है, उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं, अपने वालिद के नक्शे कदम पर गामज़न हैं। लेकिन अब तक यह था कि शेख हमद बिन खलीफा आल सानी इक़्तिदार में ख़ुद मौजूद नहीं थे, किसी ओहदा पर नहीं थे, लेकिन पर्दा के पीछे से वो अपने बेटे की रहनुमाई कर रहे थे, अपने देश की सरपरस्ती कर रहे थे। और शेख तमीम बिन हमद आल सानी को भी हौसला मिल रहा था, रहनुमाई मिल रही थी और उनकी सरपरस्ती हो रही थी। अब शेख तमीम बिन हमद आल सानी तन्हा हो गए हैं, अपने वालिद के साया से महरूम हो गए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला शेख तमीम बिन हमद आल सानी को लंबी उम्र अता फ़रमाए, हौसला अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए। और जिस नहज पर अपने देश को लेकर वो चल रहे हैं, इसी नहज पर वो जारी रहें, इसी तरह वो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करें, इसी तरह मीडिया के ज़रिए वो उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते रहें। क्योंकि अरब देशों में अगर किसी देश की पॉलिसी उम्मत के फेवर में है, जिस पॉलिसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो वो कतर की फ़ॉरेन पॉलिसी है। कई मरतबा सऊदी अरब पर आप गुस्सा करेंगे कि सऊदी अरब अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है, या सऊदी अरब की वजह से लगता है कई मरतबा इज़राइल को फ़ायदा पहुँच रहा है। कई मरतबा आपको लगेगा कि यूनाइटेड अरब इमारात मुकम्मल तौर पर इज़राइल की गोद में जा चुका है। बहरीन की पॉलिसी से आप इख्तलाफ करेंगे, दूसरे अरब देशों की पॉलिसी आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन कतर की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और कतर जिस तरह उम्मत मुस्लिमा का हमेशा साथ देता है, हर कदम पर आवाज़ उठाता है, और मीडिया को उसने जिस तरह तरजीह दिया है, ये कतर की सबसे बड़ी खूबी है। और इसी वजह से कतर को तकरीबन तमाम लोग पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनके जहन व दिमाग में फितना भरा हुआ है, जो उम्मत मुस्लिमा की तरक्की नहीं चाहते, उनकी कामयाबी नहीं चाहते, जो असबियत से भरे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल बैतुल्लाह रिएक्शन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।